یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو عدل پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، عدل کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ عدل ہے کیا؟ العدل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یعنی العدل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جس نے عدل کو پکڑا اس نے اللہ تعالیٰ کا دامن تھاما، جس نے عدل کو چھوڑ دیا اس نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن چھوڑ دیا، وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا ہے۔ عدل کیا چیز ہے؟ آپ اپنے گھر میں کسی سے زیادتی کرتے ہیں تو یہ آپ عدل کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں۔ عدل نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور جو کسی پہ ظلم کرتا ہے قرآن فرماتا ہے والکافرون هم الظالمون، ظلم مومن نہیں کرتے، ظلم تو کافر کرتے ہیں۔ ظلم کرنے والے شخص کو ہرگز مومن نہیں کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ظلم ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا، ایک وہ ظلم ہے جب انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تیسرا ظلم وہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا، اور جو پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو معاف نہیں کرتا، وہ ظلم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، جو شخص کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے یہ ظلم ہے اور اللہ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ دوسرا ہے جو انسان خود اپنے آپ پر زیادتی کرتا ہے، کبھی نماز میں کوئی سستی کر لی، کبھی انسان نے کھانا لیٹ کھایا، یہ انسان کے جسم کا انسان پر حق ہے جو اس نے ادا کرنا ہے۔ انسان کی آنکھوں کا حق ہے، آپ اگر لیٹ سوتے ہیں، سونے نہیں دیتے، اپنی آنکھوں کو آرام نہیں دیتے تو یہ کل آنکھیں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گی۔ اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو یہ پیٹ اللہ کی بارگاہ میں کل شکایت کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ جو گناہ ہے جب انسان اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو تمام گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اور تیسرا جو گناہ ہے، تیسرا جو ظلم ہے وہ ہے جو انسان کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو معاف نہیں فرمائے گا جب تک دوسرا شخص اس کو معاف نہ کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے وہ زنا سے بھی بڑا بد کردار ہے، زنا سے بھی بڑا جرم ہے، اس لیے کہ زنا جنہوں نے کیا ہے اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں دونوں گھر معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا گناہ معاف فرما دے گا۔ جس نے غیبت کی ہے جب تک اگلا معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جس نے غیبت کی ہے اس کا گناہ معاف نہیں ہوئے گا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میری بہنوں، یہ ایسی باتیں ہیں جن کو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں بدبخت وہ شخص ہے جو چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو چھوٹی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ دے کہ یہ تو چھوٹی سی نیکی ہے۔ جب بھی انسان کو ٹکرا آتی ہے، جب انسان گرتا ہے، ٹھیڈا لگتا ہے تو انسان چھوٹے سے پتھر سے ہی گرتا ہے، دیواروں اور پہاڑوں کے ساتھ انسان کبھی نہیں ٹکراتا۔ اس لیے کسی پہ ظلم مت کیجئے، اگر کرنا ہے تو اتنا کیجئے جتنا آپ میں برداشت کرنے کی ہمت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اے ایمان والو کہیں تمہاری کسی کے ساتھ دشمنی عدل سے دور نہ کر دے۔ یہ نہ ہو کہ آج وہ شخص آپ کے پاس آیا ہے اس کی شکایت لے کے جس کے ساتھ آپ کو بھی دشمنی ہے، اس کی شکایت آپ کے پاس آ گئی تو آپ تو بلے بلے بڑے وارے نیارے ہو گئے، میرے تو دشمنی اب نکالنے کا وقت تو آ گیا ہے۔ اگر ایسا سوچا تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے تم کو اس دشمنی نے عدل سے دور کیا، جس کو عدل سے دور کیا اس کو اللہ سے دور کیا۔ تو پھر نمازیں پڑھتے رہیں، پھر جو حج کرتے رہیں، پھر عبادات کرتے رہیں، تو نبی علیہ السلام کا وہ فرمان یاد رکھیے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا
اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے آج ہی توبہ کیجئے، آج ہی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقیر بنیے۔ یہ بھیک ملے گی اسی در سے، اصول کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ اسی در سے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ مسلمان جتنے گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی غصہ نہیں ہے، اور کافر ایک بھی گناہ کرے، اللہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ تو ظلم کرے گا اللہ تجھے سزا دے گا، کافر ظلم کرے گا اللہ اسے سزا دے گا۔